اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں نے اس کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، وہ بات جس میں آج کے موضوع سے متعلق گفتگو ہے، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے دین حق دے کر، تاکہ وہ لوگوں کے سامنے آیات کی تلاوت کرے اور ان کو پاکیزگی عطا کرے۔ یہی آیت تھوڑے سے الفاظ کے آگے پیچھے کے ساتھ سورۃ البقرہ میں ملے گی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ اس دعا میں انہوں نے پاکی کو آخر نمبر پر رکھا، چوتھے نمبر پر رکھا۔ اللہ سے دعا کی کہ پروردگار اس قوم میں اللہم بس یہاں ایک رسول پیدا کر، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ پاکی آخر میں آئی۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا نبی اللہ کی آیات کی تعلیم دیتا ہے، پاکی عطا کرتا ہے، پھر اس کے بعد تم کو علم اور حکمت کی باتیں سمجھ میں آئیں۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ جو تیسری آیت کا یہ ٹکڑا ہے، ان میں ہم نے پہلا حصہ مکمل کیا۔ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ ہمارے لیے غیب ہے، رسول غیب ہیں، آخرت غیب، آخرت ابھی آئی، شفاعت قیامت کے دن ہی ہوگی، جو بھی کرے۔ غیب میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو بعد میں آئیں گی۔ جنت ہمارے لیے غیب ہے، دوزخ غیب ہے، تقدیر جس کو ہم دن رات فیس کر رہے ہیں، ہمارے مقدر میں کیا لکھا ہے ہمیں نہیں معلوم، تو بہت ساری چیزیں بعد میں آئیں گی۔ کچھ عقیدے جو تھے وہ پہلے آ گئے۔ 20 کتابیں پڑھنے کے بعد میں جو مواد آپ کو مل سکتا ہے وہ آپ کو آدھے آدھے گھنٹے کی تقریروں میں یہاں آسانی سے مل جائے گا، اور مستند کتابوں سے، باقاعدہ حوالوں سے۔ کہ کوشش کیجئے کہ جو جمعے کی تقاریر کا حلقہ ہے اس میں اپنا واٹس ایپ نمبر ڈالیں، تاکہ وہ تقریر آپ کے گھر والوں تک پہنچے، آپ انہیں بٹھائیں، سمجھائیں، اپنے بچوں کو واضح کریں۔ ورنہ پھر بچہ زندگی بھر ابا کی نماز پڑھتا رہے گا، نانا ابا دادا ابا کی نماز پڑھتا رہے گا، اللہ رسول کی نماز نہیں پڑھے گا۔ گھر میں جیسے ابا پڑھ رہے ہیں، بزرگ پڑھ رہے ہیں، خواتین پڑھ رہی ہیں، بچہ وہی نماز سیکھے گا۔ تو کوشش اس بات کی کیجیے، اس لیے کہ اس مسجد میں حلقہ متفقین کی طرف سے جو مقررین آپ کے سامنے بات رکھتے ہیں اور جس ترتیب سے رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ آپ کو کسی ایک کتاب میں نہیں ملے گی، آپ کو بہت ساری کتابیں پڑھنی پڑے گی۔ اور آج کل پڑھنے کا آپ کسی کے پاس الا ماشاء اللہ ٹائم ہی نہیں۔ واٹس ایپ پہ حضرات بے شمار میسیجز بھیجتے ہیں، 2 3 پیجز کے ہوتے ہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں، وہ ایک جوش ہے ہمارا، لیکن کتابیں پڑھنے کا رواج نہیں ہے۔ آج بھی اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیے، گزشتہ 22-24 سال سے ہم یہاں تقریریں کر رہے ہیں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کس گھر میں موجود ہے؟ ایمانداری کے ساتھ اپنے دل میں جائزہ لے کر اپنے آپ سے اور اپنے اللہ کو جواب دیجیے۔ دنیا میں جن کے طرز عمل پر ہم کو چلنا ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے، ان کی کتاب گھروں میں نہیں۔ جن کی شفاعت کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے، ان کی کتاب ہمارے گھر میں نہیں۔ پھر کیا ہے ہمارے گھر؟ یہ طنز نہیں ہے، میرے پاس بھی نہیں تھی کتابیں، میرے پاس بھی نہیں تھی۔ زندگی کا آدھا حصہ بغیر قرآن اور حدیث پڑھے کے گزر گیا، لیکن جب پڑھنے کی نوبت آئی تو پتہ چلا کہ ہاں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے۔ عقائد کے بعد میں ہماری ابتدا ہوئی عبادات پر، اور پہلا بار بار آپ نے
3 جمعے سنے ہیں مسلسل کہ نماز کی فضیلت، اہمیت کیا ہے، کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا. جس کی نمازوں کا حساب ٹھیک ٹھاک گزر گیا وہ آسانی کے ساتھ اس کا بقایا حساب آسان ہوگا. اس کی اہمیت اتنی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ عبادت کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ پاکی حاصل کرنا ہے. جن چیزوں کی وجہ سے انسان ناپاک ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ انسان کا دن بھر میں کئی مرتبہ ضروریات سے فارغ ہونا، واش روم کو جانا. آپ ڈیٹیل میں خود سمجھ لیں. اب چاہیں تو پھر میں آپ کو وہ ایک ایک چیز کی تشریح کر کے بتاؤں گا. نمبر 1 وضو کیسے ٹوٹتا ہے، نمبر 2 کیسے ٹوٹتا ہے، نمبر 3 بولنے کی ضرورت ہے یا سمجھ میں آ رہا ہے؟ بچوں کو بھی سمجھائیے. آپ دلچسپ بات یہ ہے، وضو ٹوٹ گیا، آپ نے جا کر وضو کیا، اس جگہ کو دھویا ہی نہیں جہاں سے وضو ٹوٹا ہے. دھوتے ہیں؟ اس جگہ کو دھوتے ہیں؟ وضو کے لیے کہہ رہا ہوں. ضرورت سے فارغ ہوئے، اپنے جسم کو پاک کر لیا، دھویا، ٹیشو لیا، ڈھیلا لیا، جو بھی کیا. اب بعد میں باہر آ گئے واش روم کا، وضو کر رہے ہیں. وضو میں ان جسم کے حصوں کو دھوئیں گے جن کی وجہ سے وضو ٹوٹا ہے. تو کچھ ظاہری چیزیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں جہاں سے غسل کرنا پڑتا ہے. یہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں. جو بچہ بالغ نہیں ہوا اسے غسل کی ضرورت پیش نہیں آتی، لڑکا ہو یا لڑکی. غسل کی ضرورت اسی وقت پیش آئے گی جب وہ بالغ ہو جائے گا. تو ان چھوٹے بچوں کو سکھایا جائے گا. عمومی طور پر ان چھوٹے بچوں کو جو کل 2-4 سال بعد بڑے ہو کے 14-15 سال میں آ جائیں گے، بالغ ہو جائیں گے، ان کی والدہیں سکھاتی ہیں. ہم لوگ مرد حضرات شرما کر کو بتانا بولنا بری بات سمجھتے ہیں. حالانکہ مائیں لڑکیوں کو سکھائیں اور لڑکیاں اپڈیٹ ہوتی ہیں ان کی زندگی کے معاملات میں. لڑکی کب بالغ ہوئی، کیا کیا ریکوائرمنٹس ہے اس کے، شی نوز. ہمارے بیچارے لڑکوں کو نہیں معلوم، خود آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا الا ماشاء اللہ کہ کس کے مولوی صاحب والد صاحب ہیں دین کا صحیح فہم رکھتے ہیں، انہوں نے بٹھایا سمجھایا. اب یہ پاکی کے لیے وضو کرنا ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور 3 طریقوں سے روایت ہے. 3 طریقے بتائے ہیں. ہاتھوں کو 1 مرتبہ پانی سے کلائی تک دھو لیا جائے، رسٹ، یہ کلائی تک دھو لیا جائے. کلی کی جائے. رمضان نہ ہو تو غرارہ کیا جائے. ناک میں پانی لے کر ناک صاف کی جائے، جس کو اردو میں ناک جھاڑنا کہتے ہیں. آج کل اردو ختم ہو رہی ہے. اللہ کے فضل سے، مسلمانوں کی مہربانی سے ہم اس کو اپنے بچوں کو پڑھانا ہی نہیں چاہتے. عربی کے بعد میں قرآن میں دین کا زیادہ سے زیادہ کام سمجھانے والا اردو زبان میں ہوا ہے. انگریزی میں ہوا ہے تھوڑا بہت. انگریزی ہماری مادری زبان ہے ہی نہیں تو ہم کو واقفیت کیسی ہوگی. انگریزی کے ترجمے پڑھیں گے تو ہمارے سر پہ سے گزر جائیں گے. اتنی پرانی انگریزی، 60-70 سال پرانی ہے. ناک میں پانی لیا، ناک صاف کی. چہرے کو دھویا، ہے چہرے کی ٹکیا گلے تک یہاں تک. پھر مسح کیا. 20-25 سال پہلے کسی نے حدیثوں پہ بہت ہاتھ صاف کیا اور ساری دنیا کے علماء نے تقریباً آنکھ بند کر کے مان لیا اس کو. انٹرنیشنل اگر کوئی کونسل علماء کی ہوتی اور اس نے وہ منظور کیا ہوتا، بخاری کے مسئلوں کو، امام بخاری، امام مسلم، یہ بڑے بڑے ائمہ حدیث نے جن کی کتابیں آج ساری دنیا میں معروف ہیں، ان میں سے بے شمار احادیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں. ہمیں اعتراض نہیں، ہم عالم نہیں ہیں، ہم تو پڑھنے والے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک
امام بخاری کے لیول کا کون عالم اس دنیا میں پیدا ہوا اور اس کو مستند طور پر کیا دنیا کے تمام علماء نے منظور کر لیا؟ کسی کونسل میں بیٹھ کر ان کے قوانین ضوابط مقرر جو انہوں نے کیے تھے ان کے مقابلے میں پیش کیا، یہ ہے میری تھیوری، یہ ہے میرے قوانین، یہ اصولوں کو میں نے اس انداز میں مرتب کیا ہے، اب بتائیے کس کا بہتر ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہو۔ مسا کی حدیث اور کئی چیزیں ان میں سے ایسی نکل گئی۔ مسا ہو گیا، اب آخری چیز بچی ٹخنوں کے نیچے پیروں کو صاف کرنا اور انگلیوں کو صاف کرنا، اور انگلیوں کے بیچ میں یہ بائیں ہاتھ کی یہ آخری جو انگلی ہے کر انگلی جسے کہتے ہیں، تمام پیر کی انگلیوں کے بیچ میں اسے ڈال کر صاف کرنا۔ اب پانی سے یہ تمام اعضاء کو کتنی بار دھویا ہم نے؟ ایک بار۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ کی حدیث ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کرتے ہوئے وضو کرتے ہوئے دیکھا اور بتایا ہے صحابہ کرام، بلکہ خاص موقع پر بٹھا دیا جب وہ خلیفہ تھے اور پوچھا، میں بلکہ ان سے کہا کہ کیا میں بتاؤں تم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے وضو کرتے تھے؟ یہ ایک نمونہ میں نے آپ کے سامنے۔ پھر وہی اعضاء کو دو مرتبہ دھویا، کلائیوں سے نیچے ہاتھ دھو، کلی 2 بار کی، غرارہ 2 بار کیا، ناک 2 بار صاف کی، چہرے کو دھویا، مسا 1 بار کیا، ہاتھوں کو کونیوں تک دھویا، پھر ٹخنوں کو دھویا۔ اسی چیز کو انہوں نے تیسری مرتبہ کر کے بتایا، 3 بار دھویا۔ کیا چیز سامنے آئی؟ پوائنٹ کیا نکلا اس میں؟ پانی کی کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس کے لحاظ سے استعمال کرو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے لحاظ سے استعمال کرو۔ اب جن ملکوں میں پانی کا قحط ہے، چل رہا ہے، 2 دن میں 1 بار پانی آتا ہے، صبح میں فجر سے پہلے اٹھ کے کھڑے رہنا پڑتا ہے، محلوں کے اندر جا کے میونسپلٹی کے نل کے سامنے بکیٹیں لے کے ٹھہرنا پڑتا ہے، انہیں پانی کا کمی کا اندازہ ہے۔ اب اگر وہ 5 وقت کا وضو کرنا شروع کرے گا تو کیا حال ہوگا، اور 3 بار پانی کو۔ اور آج کل کی نوجوان نسل باہر کے ایپیسوڈ وغیرہ دیکھ کر، باہر کی چیزیں دیکھ کر پہلے تو نل کھول دیتی ہے، پانی بہرا، اس کو ضرورت ہے 1 لیٹر پانی کی وضو کے لیے، انہیں 5 لیٹر بہارا، پورا نل کھول کے چھوڑ دیا ہے انہیں۔ اب انہیں اپنا یوں ہاتھ دھویا، کلی کرا، اتنی دیتے ہو پانی بہرا، مسلسل بہرا۔ عمومی طور پر یہ کام ہم لوگ گھروں میں نہیں کرتے، دفتروں کے اندر کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ وہاں کا پانی مفت کا ہے، وہ کمپنی والے پیسے نہیں دے رہے ہیں اس کو۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں حدیث یاد دی، ندی، دریا، نہر تمہارے گھر کے دروازے کے سامنے سے بہہ رہی ہو تو پانی اتنا استعمال کرو جتنا ضرورت ہے۔ اب آپ بولیں گے سب نہر بہ رہی ہے، ندی ہے، دریا ہے، اس میں پانی کی کیا کمی ہے؟ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ ہم نے تو سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز پڑھانے کے لیے، روزہ رکھانے کے لیے، حج زکوٰۃ کے لیے، چلے ان جزیات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ ہر چیز کے استعمال میں اعتدال ہو، نہ یہ ایکسٹریم پر جاؤ نہ وہ ایکسٹریم پر جاؤ۔ چلیے پاکی ہوگی، یہ تو پانی کے ذریعے ہوئی، یا غسل ہو گیا، غسل کے اندر بھی ضروری ہے جو بچے لڑکے بالغ ہو گئے ان کے لیے کہ غسل کرنے سے پہلے وہ حالتیں جو ہیں اب جا کر اپنے گھروں میں پوچھ لیجیے۔ اب مسجد میں تو ذرا ہوتا ہے، کھل کے بتانا مشکل۔ اب غسل کی جو واجبات ہیں، جو ضروریات ہیں، اس کے اندر بھی پہلے وضو کر لیا جائے، پھر غسل کیا جائے، سیدھے ہاتھ کی جانب سے پانی بہایا جائے، 3 بار پانی بہایا جائے۔ اور چونکہ بالغ ہو چکے ہیں اور ایک خاص وجہ سے، ایک تو روٹین کا غسل ہے، ایک یہ ہے کہ ضرورت کے تحت غسل کر رہے ہیں، تو پانی بالوں کی جڑوں تک اترے اور پورے بال بھیگے۔ اچھا، وضو کے دوران ایک چیز کا خصوصی خیال رکھا جائے کہ جن چیزوں کو دھونے کے لیے میں نے بتایا ہے ان میں سے کوئی چیز اس کا ایک حصہ بھی سوکھا نہ رہے، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ وضو نہیں ہوا، نماز نہیں ہوئی۔ وضو نہیں ہوا، نماز نہیں ہوئی۔
ہمارا رب ہم پر اتنی مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ بھائی پانی تمہارے پاس آئے گا، ایک دور آئے گا جب ساری دنیا میں پانی کا بحران ہو جائے گا. چل رہا ہمارے ملکوں میں تو چل رہا، 2-2 3-3 دن میں پانی غائب ہے تو غائب ہے. دیہاتوں کے اندر تو پانی ملتا نہیں ہے، جوہڑوں کا پانی، ادھر ادھر کا کچرے، جو لوگ بیمار پڑتے ہیں اس سے. پانی نہیں ہے تیمم کرو. حضرت عمار نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے پاکی کی ضرورت تھی. سفر پہ گئے تھے، فوجی سفر، اور مجھے کچھ ایسی ضرورت پیش آئی کہ مجھے غسل بھی کرنا تھا، وضو بھی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمار تم نے کیا کیا پھر؟ کہا کہ کچھ نہیں، میں نے زمین پر ایک لوٹ لگائی، پلٹتے پلٹتے ادھر سے ادھر چلے میں تھوڑا فاصلہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ ہوئی. فرمایا کہ نہیں، اتنی ضرورت نہیں تھی. اپنے ہاتھوں کو ایسا مٹی پر ایک بار مارو، ہاتھ جھاڑ لو، مٹی لے کر منہ پہ لگا لینا تقویٰ نہیں ہے. ہاتھ جھاڑ لو، صاف کر لو، پھر وہ جو مٹی پہ ہاتھ پڑا تھا اس کو اپنے چہرے پر ایک بار پھیرو، ایک بار دوبارہ ہاتھ مارو، اپنے ہاتھوں پاکی ہو گئی. اللہ کتنا مہربان ہے، کیا کیا سہولتیں ہم کو دے رہا ہے. اب وہ جن کی عمریں ہو جاتی ہیں، سرما کا موسم ہے، اب اگر وہ بار بار وضو کرتے ہیں تو ان کو جوڑوں کی تکلیف، سردی، بخار، زکام، دنیا بھر کی چیزیں ہو سکتی ہیں. احتیاط. الدین الیسر ہے، اللہ تعالیٰ اس دن کو آسان بنا رہا ہے. ولا دین العسر، یہ مشکل دن نہیں ہے، اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر. اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوگا. ایک صاحب تھے، فوجی دستہ گیا ہوا تھا. اب جو کمانڈر تھے ان کو رات میں کچھ ایسی وجہ پیش ہے کیا، فجر سے پہلے ان کو غسل ضروری ہو گیا نماز پڑھانے کا. اس زمانے میں کمانڈر نماز پڑھاتے تھے. جو چھوٹا گروپ ہو یا بڑا گروپ ہو، مسلمانوں کا ایک امیر ہوتا ہے، ایک ذمہ دار ہوتا ہے. آج ہم سب آزاد زندگی بسر کرتے ہیں، ہر ایک آدمی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد لگا کے بیٹھا ہے، اور سب عالم نہیں ہیں. سب ہم تقریباً سارے کے سارے علماء بن چکے ہیں. انڈیا پاکستان میں بڑی مشکل سے 2-3 جماعتیں کام کرتی ہیں، دینی جماعت. میں دنیا کی جماعتوں کی بات نہیں کر رہا، دینی جماعتیں جو دین سیکھنے کا کام. کون لوگ کن سے وابستہ نہیں ہیں، تو کیوں ہیں؟ سیکھیں گے کیسے دین پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اجتماعیت سے ہم علیحدہ ہٹے ہوئے ہیں. تو ان پاکی اور صفائی کے لیے کچھ چیزوں کو ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے. وضو آ گیا، غسل آ گیا، تیمم آ گیا. بہت ڈیٹیل میں نہیں، میں موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے بتا دی. نماز کی گفتگو ہوئی، 3 جمعہ آپ نے سنا. اللہ نے حکم دیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ آیت پڑھ کے سنا دے سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا آپ نے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی. صلو کما رأیتمونی اصلی، 4 لفظ ہیں. گھر میں بچوں کی سارے ڈیٹ آف برتھ یاد ہے، ہماری شادی کی اینیورسری یاد ہے، امی ابا کی اینیورسریاں یاد ہیں. 4 لفظ نبی کے اصلی نبی کے الفاظ یاد ہیں. اس سے کہ توجہ مسلمان نے تھوڑی بہت قرآن رٹا مارنے پر کی ہے، سمجھنے پر نہیں کی. اور اس سے زیادہ بے رغبتی بڑھتی ہے احادیث کے یاد کرنے. حدیث یاد کرنا نہیں چاہیے. 4 لفظ ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. آپ کا کیا خیال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ الٹ اب کہہ دیا، یوں ہی کہہ دیا.
آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ تھوڑے دنوں بعد میں اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہوں؟ میرے بعد وہ لوگ آئیں گے، میرے ساتھ جو ہیں وہ صحابی کہلائیں گے، ان کے بعد والے تابعی کہلائیں گے، ان کے بعد والے تبع تابعی کہلائیں گے، ان کے بعد والے 1400 سال بعد والے ہم کیا کہلائیں گے؟ امتی تو کہلائیں گے، ان کے امتی تو کہلائیں گے نا۔ تو یہ آپ ہم سے مخاطب نہیں ہیں؟ ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ کہاں کوئی ویڈیو فلم ہے آپ کے پاس؟ کوئی آڈیو ہے؟ کیا ہے؟ کتاب ہے جس کے پڑھنے کا پہلا حرف جو قرآن مجید کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کیا تھا؟ اقرا، پڑھو۔ بخاری ہے ہمارے گھر میں؟ نہیں۔ بخاری کی احادیث کو آسان کر کے اردو زبان میں اس کے تھوڑے تھوڑے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ لکھا گیا ہے ہمارے گھر میں، اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن ہمارے توقعات یہ ہیں کہ میں اب شادی کر کے آیا تو بیوی بس مسلمان ہو جائے، میرے گھر میں بچے پیدا ہو رہے مسلمان ہو جائیں۔ خود بخود کوئی بھی نہیں ہوتا۔ جب تک میں پریکٹیکلی عمل کر کے نہ بتاؤں عمل نہیں ہوگا، بال بچوں کا عمل نہیں ہوگا۔ پھر آپ کے گھر میں بھی نوح علیہ السلام کے جیسے بیٹے پیدا ہوں گے، ان کے بیٹے کے جیسے بیٹے پیدا ہوں گے۔ پسر نوح نبی 950 سال تبلیغ کرنے والے کا بیٹا ایمان نہیں لایا باپ۔ ہم دعوت اپنے آپ پر ایمان لانے کی نہیں دے رہے ہیں، اپنے اللہ پر، اپنے نبی پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ وہی کتابیں ہونی چاہیے تاکہ اپنی اولاد کو، اپنے ملنے والوں کو، اپنے ڈیپینڈنس کو پورے اعتماد اور یقین سے بتائیں کہ یہ آتھینٹک کتابیں ہیں، یوں ہی بیان نہیں کر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا مجھے دیکھ کر نماز پڑھو، نماز ایسے پڑھو جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ آپ کیسا دیکھیں گے؟ احادیث میں جس طریقے سے قرآن مجید نے واقعات کو، حالات کو الفاظ میں پکچر، تصویر کی طرح پیش کیا ہے۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے دیکھا ہاتھی والوں نے کیا کیا؟ آج سمجھ میں آ رہا ہے۔ آج جگہ جگہ جب ڈرونز گرتے تو ہاں اللہ نے ابابیل کے جیسے کنکریاں گرائی تھیں اور ایک بڑی فوج کو تہس نہس کر دیا تھا، برباد کر دیا تھا۔ قرآن الفاظ میں تصویریں کھینچ کے بتا رہا ہے ہم کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں بتا رہے ہیں نماز ایسے پڑھے جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ نماز کب فرض ہوئی؟ نماز تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے فرض ہوئی۔ ہر نبی کا طریقہ الگ ہے، اس طریقے کو ہم عرب دینی ٹرمینالوجی میں کہیں گے شریعت۔ وہ کام جس کا حکم اللہ نے دیا، جس کو اس زمانے کے رسول نے کر کے بتایا، یہ شریعت ہے۔ نماز ہر دور میں، روزہ ہر دور میں، حج ہر دور میں، اور زکوٰۃ ہر دور میں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، پہلی مرتبہ نہیں ہے، طریقے الگ الگ ہیں۔ اسے کسی کی عبادات کے طریقے کا مذاق نہیں اڑایا جائے، جیسے کہ وہ کسی نبی پر۔ ہماری معلومات تو آج کل اتنی کم ہو گئی ہیں اور ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں پہنچا رہے ہیں کہ بھئی یہ دنیا میں کونے کونے میں 1,24,000 نبی آئے نہیں آئے؟ کیا نعوذ باللہ من ذالک؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی الٹ ٹپ کہہ دی۔ تو پھر آئے تو ان کے نام کہاں ہیں؟ ہم اگر کوئی چیز نہیں جانتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ہوئی نہیں۔ دنیا کے کونے کونے میں آئے ہیں۔ ان 1,24,000 میں سے صرف 1,24,000 میں سے 25 نام اللہ نے قرآن مجید میں گنائے ہیں۔ ان کی نماز کا طریقہ الگ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے امتی آج نماز پڑھیں، طریقہ الگ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے امتی آج نماز پڑھیں، ان کی عبادت گاہیں ہیں، ان کا طرز تعمیر الگ ہے۔ وہ گرجا کہلاتا ہے، وہ سنیگاگ کہلاتا ہے، وہ گردوارہ کہلاتا ہے، یہ مسجد کہلاتا ہے۔ فرق ہے نا؟ عبادتیں ان کے پاس بھی ہیں، صدقہ و خیرات، حج زکوٰۃ وہ بھی کرتے۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جب سے نون ہسٹری ہے، کیا ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں دنیا کے دیگر جو انبیاء آئے، کیا ان کے امتی حج کے لیے کعبۃ اللہ آئے؟ نہیں ملے گا۔
خود ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے سے پیغمبروں کی ایک لسٹ ہے لمبی چوڑی جو ختم ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام پر. ان کی امتی کبھی بھی کعبۃ اللہ کو نہیں ہے حج کرنے کے لیے. 100 مضبوط ترین جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ہر علاقے کے جس علاقے میں نبی آئے تھے ان کی عبادت گاہ جو بنی اس کا ڈائریکشن کعبۃ اللہ کی طرف تھا. اب ہو سکتا ہے لوگوں نے بدل دیا ہو اس کا ڈائریکشن تاکہ اسلام سے نسبت معلوم نہ ہو. دشمن ہم سے زیادہ ہوشیار ہے. وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کو ہر چیز کے اندر اسلام کی باتیں و مماثلت نظر آئے. ہو سکتا ہے. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں, نماز چل رہی تھی. عرب میں تو نہیں ہو رہی تھی نا, عرب تو بت پرست تھے. کعبۃ اللہ کے اطراف 360 بت بیٹھے ہوئے ہیں. عیسائی دنیا الگ ہے جو اپنی طریقے سے نماز پڑھی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے امتی الگ ہیں, ان اپنے طریقے سے نماز پڑھ. اب جب نماز شروع ہوئی, کس دن شروع ہوئی؟ یہ چھوٹی چھوٹی مختصر باتیں جو اپنے بچوں کو سکھائی ہے. رات میں وحی اتری, رمضان کا مہینہ ہے, آخری 10 دنوں میں سے کوئی طاق رات ہے, آڈ نائٹ. جبرائیل پیغام لے کر آ گئے, اقرا باسم ربک الذی خلق. طبرانی میں روایت ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ لکھنے کے سب سے بڑے جو رائٹر ہیں ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ, اور ان کو جو فالو کر کے لکھتے ہیں ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ. ابن ہشام کی اردو سیرت نبی کی کتابیں اردو میں آ چکی ہیں. یہ دونوں لکھتے ہیں کہ جس رات وحی اتری صبح میں جبرائیل آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ سکھایا, 2 رکعت نماز فرض نہیں ہوئی, نماز فرض نہیں, 2 رکعت جب ٹائم ملے پڑھ لینا. اچھا وہ کیا وہاں پر کوئی لائیو ٹیلی کاسٹ چل رہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, سارے لوگوں کو نظر آ رہا ہے. اور کہاں پڑھے تھے؟ نمبر 1 گھر میں. اس کے بعد میں ابھی چونکہ تمام مفسرین محدثین سیرت نگار اس بات پر متفق ہیں کہ 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش تبلیغ کی, پبلک کو دعوت نہیں دی. اپنے خاص دوست کو انہوں نے, اپنے خاص دوست کو انہوں نے, اپنے خاص رشتہ دار کو, بڑے خاص لوگوں کو دی. 3 سال. اور ان 3 سالوں میں تقریباً 130-140 کے قریب لوگ ایمان لائے. بڑی مشکل سے 10-15 غلام کنیز ہوں گے. 120 کے قریب تھے جو اچھے ویل ٹو ڈو اچھے خاندانوں سے تھے, صحت مند تھے, نوجوان تھے. یہ چیز کسی اور نبی کو نہیں مل سکی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد دین اسلام کے اندر داخل بھی ہو گئے, اور اسی نے دین اسلام کو دنیا میں پہنچا دیا, پھیلا دیا. پھر آج کے نوجوان کیا کریں؟ آج کے نوجوان مجھے اور آپ کو کوسیں گے. جن کی اولاد ہیں وہ تو اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں, کرکٹ کا شوق بنا دیے, راتوں میں نمازیں نہیں ہو رہی, تہجد نہیں ہو رہی, بعد جماعت نمازوں کو جا رہی نہیں. کیا ہو رہا؟ انہیں چھکا مارتا کہ انہیں چوبا مارتا, انہیں مار دیا. آپ کو کیا نکلا؟ آپ کو ملا کیا؟ آپ کا چاچا, ماما, بھائی, بیٹا کوئی کھیل رہا وہاں پہ؟ پھر اتنی دلچسپی کیسے آ گئی بھائی کہ اللہ کی عبادت کو پوسٹ پون کر دیا, ہم نے چھوڑ دیا اس کو؟ بات بچوں کی, نوجوانوں کی نہیں ہے, بڑے بڑوں کا یہی حال ہے. ایک پروگرام میں ہم گئے, وہاں پہ ہمارے ایک ذمہ دار سے 20-25 سال پرانی بات سنا رہا ہوں, بیٹوں کے ساتھ گئے. تھوڑی دیر بعد نیچے اتر کے آ گیا, پروگرام ختم ہو گیا, بچے کسی کام سے اوپر گئے, وہی جا کے وہ انکل کو دیکھ کے بات کر کے, اب وہ اندر جا کے کیا کر کے نہیں مانا. آ گئے تقریباً 1:30-2 بجے رات کو, اچانک ضرورت کے تحت اٹھے, اس طرح سے بچے گئے. کہاں ہیں؟ ارے پڑوس کے بازو کے کمرے میں دیکھے تو پتہ چلا کہ ٹی وی چل رہا ہے. اب جب مجھ سے کہا گیا کہ بھائی آدھی رات ہے یار, سو جاؤ. نہیں نا, آپ کے ذمہ دار خود وہاں پہ ٹی وی پہ میچ دیکھ رہے تھے, ہم کیا کریں؟ اب بتائیے, جو بڑے لوگوں کا یہ حال ہو تو بچے اگر یہ کام کرے تو اس میں حیرانی کی کیا بات؟ کچھ چیزوں کا تو ہم کو پابند بننا پڑے گا. چلیے نماز پر آئیے. اس کے بعد میں اب پہلی چیز اللہ نے قیام کا حکم دیا, ہم قیام کریں, کھڑے رہیں. اقیم الصلاۃ, کھڑے رہنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟
آج نوجوانوں کو دیکھتا ہوں تو میں ایسا مریضوں کا جیسا ایسا پیچھے سے خوب نکال کے پیٹھ کے اندر سے کمر نکال ایسا جھک کے کھڑے رہتے ہیں، سیدھا نہیں کھڑے سکتے۔ نماز کا ایک ایک پوسچر آپ کے ایکسرسائز کے برابر ہے۔ صحیح ڈھنگ سے کھڑے رہیے، صحیح ڈھنگ سے رکوع کیجیے، صحیح ڈھنگ سے سجدہ کیجیے، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ نماز کے فائدے کیا۔ نماز کے دینی فائدے الگ ہیں، وہ تو اللہ میاں پر ہے۔ دنیاوی فائدے، جسمانی فائدے کیا ہیں وہ ہم کو حاصل ہوں گے دنیا کے اندر۔ اب اللہ میاں کس نماز کا کیا اجر دینے والے ہم کو نہیں معلوم۔ ہو سکتا ہے میں رات بھر کھڑے رہ کر سورہ بقرہ پڑھوں، مجھے وہ اجر نہ ملے، اور ایک صاحب کھڑے رہ کر انا اعطینا کل کوثر پڑھے، لیکن ان کا خلوص، ان کا نماز میں جذبہ، اللہ سے تعلق، وہ خشیت جو ان کے جسم پر لرزہ طاری ہوا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ اس کا کیا اجر دے گا ہم کو؟ اب اجر کیا، کس کو زیادہ ملنا چاہیے، سورہ کوثر پڑھنے والے کو یا بقرہ پڑھنے والے کو؟ مقدار کے اعتبار سے سورہ بقرہ 286 آیت ہے، سورہ کوثر 3 آیت ہے۔ اللہ وہاں وہ نہیں دیکھ رہا، اللہ نیتوں کو دیکھ رہا ہے، جذبوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ اس کے سامنے کھڑے رہ کر جواب دینے کے احساس کو اذاں ہو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ فخر، امیر المومنین ہیں، سرداران جنت کے باپ ہیں، خاتون جنت کے شوہر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، داماد ہیں، اور کیا ہونا چاہیے؟ اور نیک متقی، بہترین فیصلہ جو کرے گا وہ علی ہے، بہترین قاضی علی ہے۔ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کلمات ہیں ان کے لیے، ان کا چہرہ اذاں سے فخر کیوں ہو رہا ہے؟ ہمت کر کے پوچھ لی کسی نے، امیر المومنین اذان سنتے ہی آپ کا ایک دم چہرہ پھیکا پڑ جاتا ہے، انہوں نے کہ جانتے ہو کس کے سامنے جا رہا ہوں؟ آج جس کے سامنے جا رہا ہوں وہ میرے سامنے نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا، کل مجھے اسی کے سامنے کھڑے رہ کر اس کا حساب دینا ہے، میں اس دن سے ڈر رہا ہوں۔ یہ نماز کبھی ہماری ہوئی؟ چلیے رسول اللہ علیہ وسلم کے اس آخری بات پر پائے، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز پڑھو یہ سمجھ کے پڑھو میری آخری نماز، ظہر آخری، شاید اثر نہیں ملے، ظہر کی جگہ جمعہ۔ کبھی یہ ذہنوں میں خیال آیا ہمارے؟ تب یہ تمام چیزیں آئیں گی کیسے ہم؟ اللہ کو معلوم ہے کہ ہم خطا و نسیان کے پتلے ہیں۔ یہاں مسجد سے باہر نکلے، ایک دو ڈائلاگ ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی جوش میں آ کر کہہ دے گا مولوی صاحب تو آج بہت ادھر ادھر کی چھوڑ رہے تھے بھائی، زبردست، آج تو بڑے جوش میں تھے، کچھ نہ کچھ ایک جملہ کہے گا، آپ نے جو سنا یوں نکل جائے گا۔ تو پھر یاد کر، اللہ کو معلوم ہے نا، اسی لیے 5 وقت کی نماز مقرر کی ہے، تھی 50 کی، یاد رکھنا، تھی 50، 50 کا ہی ملے گا، لیکن پڑھنا 5 ہے۔ جب اللہ اپنی عبادت کے لیے اپنی مخلوق کو، اللہ یعلم من خلق، اس کو بلا رہا ہے 5 بار حاضری دے، تجھے یاد رہوں میں، تیرا رب تجھے یاد رہے، تو یہ تمام باتیں اس کے لیے یاد کرنے کی ضرورت نہیں، 1 سے 2 بار سننے کی ضرورت نہیں۔